Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کسی نبی نے ہمیں ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوں گی اور یہ شہادت دیں گی کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر زمانے میں اللہ. آج کا سبق دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امتن جماعت یا امت، وسطن معتدل درمیانی، لتکونو تاکہ ہو جاؤ تو، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور یکون ہو جائے الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے، قبلتن القبلۃ قبلہ، التی وہ، کنتا کہ آپ تھے، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم معلوم کریں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے، ینقلب جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ اور اگرچہ ہے، لَكَبِيرَةً البتہ مشکل بھاری، الا مگر، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، ہدی اللہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع یہ کہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے. اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو درمیانی امت، معتدل امت، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تم پہلے تھے، مگر اس واسطے کہ ہم جان سکیں کہ کون پیروی کرنے والا ہے رسول کی اور کون پھر جائے گا اپنے الٹے پاؤں. اور بے شک یہ کام بڑا مشکل ہے، بڑا بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا،
نہایت مہربان ہے۔ اس امر کا اعلیٰ درجہ کی عزت ہونا ظاہر ہے۔ لفظ وسط بفتح السین بمعنی اوسط یعنی خیر الامور اور افضل الاشیاء کو وسط کہا جاتا ہے۔ ترمذی میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، یعنی جو بہترین کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت میں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ایک امتیازی فضیلت اور خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف و افضل ہے، اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی ہے کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کسی نبی نے ہمیں ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوں گی اور یہ شہادت دیں گی کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی مقدور بھر پوری کوشش کی۔ مدعا علیہم امت محمدیہ کی گواہی پر یہ جرح کریں گی کہ اس امت محمدیہ کا تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملے میں کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ امت محمدیہ اس جرح کا یہ جواب دیں گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق مصدق رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے معائنہ سے زیادہ وقوع اور صادق سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تزکیہ اور توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالی کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے۔ محشر کے اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری، ترمذی، نسائی کی متعدد احادیث میں مذکور ہیں۔ الغرض آیت مذکورہ میں امت محمدیہ کی اعلیٰ فضیلت و شرف کا راز یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ امت معتدل امت بنائی گئی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں اگر ایمان سے مراد ان کے معروف معنی لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحویل قبلہ پر جو بعض بے وقوف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دین سے منحرف ہو گئے اور ان کا ایمان بھی ضائع ہو گیا، تو اس کا جواب دیا ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، بے وقوف لوگوں کے کہنے پر کان نہ دھریں۔ اور بعض روایات میں اس جگہ ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی، اور میں نے یہ ہوئے کہ جو نمازیں سابقہ قبلہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں اللہ ان کو ضائع کرنے والا نہیں، وہ تو صحیح و مقبول ہو چکی ہیں۔ تحویل قبلہ کے حکم کا پچھلی نمازوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں روایات عباس منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں انتقال کر گئے ہیں جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی
کہ جس میں نماز کو ایمان لفظ سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ ان کی نمازیں سب صحیح اور مقبول ہو چکی ہیں، ان کے معاملے میں تحویل قبلہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔